جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا ایک سوال آپ نے لکھا ہوا بھیجا کہ کیا فروخت کی ہوئی چیز کو واپس لینے کے حوالے سے کوئی حدیث ہے. تو اس کے اوپر گیلانی بھائی نے آپ کو جواب دیا تھا کہ ان کے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. تو میرا تھا کہ آپ کو میں اس حوالے سے مسئلہ جو ہے مکمل طور پہ واضح کر دوں. ایک تو یہ کہ اس طرح کی ہمیں روایات مل جاتی ہیں ابن ماجہ کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ ابو داؤد کے اندر بھی ہمیں ایسی روایت مل جاتی ہے جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مطلب بیع کر کے یا تجارت کرنے کے بعد کوئی چیز اگر ان کو کسی کو پسند نہیں آتی اور وہ اس کو واپس کر لیتا ہے، تو اگر وہ واپس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے بیچی ہوتی ہے، تو وہ واپس اگر لے لیتا ہے تو اللہ کریم اس کی لغزشوں کو قیامت کے روز یا اس کے گناہوں کو قیامت کے روز مٹائے گا یا معاف فرمائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بہرحال جب اس روایت کے اوپر محدثین نے جرح کی مختلف راویوں کے اوپر، تو پتہ یہ چلا کہ یہ روایت جو ہے، جو ابن ماجہ میں ابو داؤد کے اندر آتی ہے، یہ روایت جو ہے اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ضعیف قرار دے دیا اس روایت کو، تو اس کے بعد آگے فقہا نے اور اکثر علماء نے اس روایت سے بہت سے مسئلے بھی نکالے. ٹھیک ہے، چونکہ روایت تو ہے ضعیف، ٹھیک ہے، لیکن ضعیف روایت ہے لیکن موضوع کے درجے میں فائز نہیں کرتی. یعنی موضوع سے مراد کہ جھوٹی یا گھڑی ہوئی نہیں ہے. ایک راوی کے اگر مدلس ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسا ضعیف کا حکم لگا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس حوالے سے پھر محدثین نے اس کے جو ابواب قائم کیے، وہ بھی جب ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے، یا فقہا نے بھی جو باب بعد میں قائم کیے ایسی روایات کے نسبت سے، کہ اگر کوئی خریدار جو ہے اس کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، یا اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہے چیز کے اندر، تو وہ اس سیلر کے پاس جا سکتا ہے. وہ بائر سیلر کے پاس واپس جا کے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے میرے چیز یا پیسہ جو میں اس کے بدلے میں تمہیں دیا تھا وہ مجھے واپس لوٹا دو، میں اس بے کو فسخ کرنا چاہتا ہوں یا واپس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے محدثین نے اس کو بے فسخ کے بیان میں یا اس کو اقالہ کے بیان میں یا واپس کرنے کے بیان میں ڈالا ہوا ہے. اور اس سے جب ہم جب اسلامک اکنامکس پڑھتے ہیں یا اسلامک فائنانس پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اس کو درجہ احسان میں ڈالا جاتا ہے. یعنی درجہ احسان سے مراد کہ اب یہ سیلر کی ثوابدید ہے، یا اس کا ایک گڈ جیسچر ہے، یا اس کا ایک قسم کا احسان ہے اس بندے کے اوپر جس نے اس چیز کو اس سے خرید لیا ہوا ہے. یعنی یہ اختیاری معاملہ ہے، یہ فضیلت والا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز واپس یا اقالہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر وہ اس چیز کو واپس کر لینے کا اختیار جو ہے نا وہ شریعت نے اس شخص کو دے دیا ہے، یعنی جس کی وہ چیز تھی پہلے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر دونوں ایک طرف سے بندہ راضی ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے چیز واپس ہی کرنی ہے جو مرضی ہو جائے، تو شریعت نے اس کو اختیار نہیں دیا. ٹھیک ہے، سارا اختیار جو ہے اس مسئلے میں اسی سیلر کو دیا جس نے وہ چیز بیچی تھی. اب مثال کے طور پہ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں لکھ کے یہ چیز لگائی ہوئی ہے کہ آپ دھیان سے خریدیں، خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ یہ چیز آپ واپس نہیں کر سکتے اس شخص کو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی سیلر کو. ٹھیک ہے، تو اس سے مسئلہ یہ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن اب یہاں ہمارے ہاں افراد و تفرید کا شکار اس مسئلے میں اس طرح سے لوگ ہوئے کہ ایک ایسا گروہ آ گیا جس نے کہا کہ جناب ہر چیز آپ واپس کر سکتے ہیں اس حدیث کی بنیاد کے اوپر یا اس روایت کی بنیاد کے اوپر جو کہ ضعیف ہے. اور دوسرے وہ آئے جنہوں نے کہا بھائی نہیں کرنا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، یہ روایت تو ضعیف ہے، ہم نے تو یہ چیز اب واپس لینی نہیں، ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے اوپر فقہاء یا علماء کی رائے یہی ہے کہ اگر جو سیلر ہے اس کو نقصان نہ ہو رہا ہو
اور اس کی نیت بھی یہی ہو کہ میں اس سے اگر آج یہ چیز واپس لے کے اس پہ احسان کرتا ہوں یا اس کا فائدہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی میری لغزشوں کو معاف فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے میرے گناہوں کو مٹائے گا، یا میری جو لغزش ہے اس کو مٹا دے گا، جیسے اس شخص سے لغزش ہوئی اس طرح، یعنی اس چیز کو خریداری کرنے میں، تو اسی طریقے سے مجھے بھی اللہ کریم اس طرح اس مسئلے میں اگلے مسلمان بھائی کی ہیلپ کرنے کے اوپر معاف فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں آج یہی دیکھنا چاہیے کہ کفار کے اکثر ممالک کے اندر جو بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی آپ یہ چیز واپس کیوں کر رہے ہیں، وہ فوری واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیل کے اوپر یا کوئی ایسی تھرو اوے پرائس کے اوپر ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر وہ ان ممالک کے اندر بھی یہ رول ہوتا ہے کہ یہ چیز واپس نہیں ہوگی، یا پھر آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیم ٹو سیم کوالٹی کی چیز کے ساتھ جو ہے ایکسچینج کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اکثر یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہے، تاجروں کے اندر، کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، ان کو یہ بات پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس فضیلت کی چیز کے اوپر بھی مسلمان بھائی کی مدد کے باوجود بھی انہوں نے لکھ کے لگا دیتے ہیں بھائی یہاں کچھ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس ایکسٹریم سے بچنا چاہیے اور درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کہ تاکہ بائر اور سیلر دونوں میں سے کسی کا نقصان بھی نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کا بھلا سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ آم خریدتا ہے کسی ریڑی والے سے، آج وہ آم خریدتا ہے اور یا کوئی بھی پھل، سیب خریدتا ہے، آم خریدتا ہے، کوئی ایسی چیز، اور وہ اگلے دن اس ریڑی والے کے پاس دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جناب یہ واپس کرو، مجھے یہ تم نے مجھے مہنگے دیے ہیں یا مجھے یہ پسند نہیں آئے۔ تو وہ پیرشیبل چیز ہے، وہ تو خراب ہونے والی چیز ہے، اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، تو وہ شخص واپس نہیں کرتا، تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ جو واپس نہیں لے رہا، اور جو واپس کرنے جا رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ مجھے سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے چیز لینی چاہیے تھی، تاکہ اگر کل کو میں واپس کرنے آتا ہوں تو یہ چیز اس طرح بکے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کا احترام اس مسئلے میں کرنا چاہیے، بائر کو بھی سیلر کو بھی، اور اس مسئلے کو سختی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ واپس ہی کرنا جو ہے وہی سنت ہے، یا واپس نہ کرنا سنت ہے یا طریقہ ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ ٹھیک ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سے کسی کو دھوکہ دے کے واپس کرتا ہے تو اس کو قانون نے بھی حق دیا ہوا ہے، وہ قاضی کے پاس بھی جا سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ چیز واپس کرے۔ اس کے لیے کنزیومر کورٹس ہوتی ہیں، اور پہلے تو شرعی لحاظ سے جو شرعی قاضی ہوا کرتے تھے وہ ان چیزوں کے آن دی اسپاٹ فیصلے کر دیا کرتے تھے مارکیٹوں کے اندر، لیکن اب جو ہے ماڈرن کنزیومر کورٹس ہوتی ہیں، اس میں آپ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ سے دھوکہ کرتا ہے تو ان کے خلاف آپ کیس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال عدالتوں سے پہلے ہی اپنے مسئلے جو ہیں پیار محبت سے سالو کر لینے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں مسئلے کو سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔